مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح کافر پہ بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کافر پہلے ایمان لے کر آئے پھر نماز پڑھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہ فرماتا ہے ابو جہل نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، حالانکہ ابو جہل کون تھا؟ کافر تھا۔ تو اس سے علماء فقہا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے سے پتہ یہ چلا کہ کافر پہ بھی نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مسلمان پہ نماز فرض ہے، مگر اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ادا کہلائے گی، یا وہ قضا کہلائے گی، یا وہ اعادہ کہلائے گی۔ ادا، قضا، اعادہ۔ اگر آپ نے وقت نکلنے کے بعد نماز ادا کی، یعنی پورا وقت نکل گیا، اب اگر بندہ کوئی نماز پڑھے گا، مثال کے طور پہ عشاء کا وقت شروع ہو رہا تھا 8 بجے اور ختم ہو رہا تھا 4 بجے، اب اگر وہ 4 بجے کے بعد پڑھے گا تو وہ کہلائے گی قضا۔ نماز دو لوگوں پہ معاف ہے، ایک وہ عورت جس کو مخصوص معاملات ہوں حیض یا نفاس کے، دوسرا وہ شخص جو اشاروں سے بھی نماز ادا نہ کر سکے۔ بندے پر پہلے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب اگر وہ نماز ادا نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر، مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، اب اس صورت میں وہ بندہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیٹھ کے نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ اگر بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جان کا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے کہ تمہیں سر نہیں جھکانا، اگر تم سر جھکاؤ گے، پیشانی زمین پر رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے، یا تمہارا مرض دیر میں ٹھیک ہوگا، یا تمہیں اللہ نہ کرے بہت خطرناک بیماری لگ سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی ماہر ڈاکٹر ہے، یا پھر اس کا بندے کا اپنا تجربہ ہے کہ میں اگر نماز پڑھوں گا، سجدہ کروں گا تو اس کی یہ کیفیت اس کی ہو سکتی ہے، ایسے بندے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اچھا، بیٹھنے میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ زمین پہ بیٹھ جائے، بہتر یہی ہے، اور دوسرا اگر زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا تو کرسی پہ بیٹھ جائے، مگر اس میں دو چیزوں کا التزام کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نماز پڑھ لیں، رکوع کرنا ہے تو رکوع کے لیے اتنا جھکے بس، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ سجدے میں زیادہ جھکے، اللہ اکبر، اتنا، یعنی جتنا رکوع میں جھک رہا ہے اس سے زیادہ سجدے میں جھک رہے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ ہاتھ ہیں، وہ ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پہ رکھیں، یہ فضول عمل ہے آگے کرنا، ٹھیک ہے؟ رکوع کے لیے جھکیں اور پھر سجدے کے لیے زیادہ جھکیں۔ اگر کوئی بندہ رکوع میں سجدے میں دونوں میں برابر جھکتا ہے تو ایسے بندے کی نماز ہوگی نہیں۔ بندہ اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اب وہ بندہ لیٹ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ لیٹ کر بندہ نماز پڑھے اور رکوع اور سجود جو ہے بندہ اشاروں سے کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ مسئلہ کہ اگر بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا یا نماز میں قضا ہو رہی ہے تو اب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ مطلب بلند کر دے، بس کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ لے۔ وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھی مطلب وہ نماز کی نیت کر لے اور فعل کرنا شروع کر دے نماز کے، ایسے پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، جب سمندر میں ڈوبتے ہوئے بندے پر نماز پڑھنا معاف نہیں ہے تو ہٹے کھٹے آدمی پر نماز چھوڑنا کیوں کر جائز ہوگا؟ قضا نماز کسے کہتے ہیں بھائی؟ وقت نکل گیا۔ قضا نمازیں ہوتی ہیں 2 طرح کی۔ ایک قضا نماز تو ہوتی ہے جیسے کہ ابھی عصر کی نماز چھوٹ گئی، مغرب کی نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مغرب کا وقت ہے، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یا عصر کا وقت ہے، ظہر کی نماز چھوٹ گئی۔ اب جو اس کی ابھی ہاتھوں ہاتھ جو چھٹی ہے، ابھی جو بالکل قریب کی نماز ہے، ایک یہ نماز ہے، اور ایک نماز ہوتی ہے وہ پچھلی نماز ہے، 14 سال کی، 15 سال کی عمر کی، 16 سال کی عمر کی، 17 سال کی عمر کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دونوں طریقے کار بتاتا ہوں۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی مسلسل نمازیں جاری ہوں، اس کی مسلسل نمازیں چلتی ہوئی آ رہی ہوں،
کوئی ایک بھی نماز نہ قضا ہوئی ہو یا پھر اس کی 6 سے کم نمازیں رہ گئی ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا، آج اس کی عمر ہے 15 سال. اب اس کی فجر نکل گئی، ظہر نکل گئی، عصر نکل گئی، مغرب نکل گئی، عشاء نکل گئی. تو اب اس بندے پر لازم ہے صاحب ترتیب پر، جس کی 6 سے کم نمازیں نکلی ہیں، اس پر لازم ہے وہ ترتیب سے نماز پڑھے. پہلے فجر کی قضا پڑھے، پھر ظہر کی قضا پڑھے، پھر عصر کی قضا پڑھے، پھر مغرب کی قضا پڑھے، پھر عشاء پڑھے. وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ پہلے عشاء پڑھ لی پھر فجر پڑھے گا. نہیں، صاحب ترتیب پر پہلے چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنا لازم ہوتی ہیں. مطلب 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں تو اس پر ترتیب سے نماز پڑھنا فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے عشاء پڑھ لے اور پھر مغرب پڑھے پھر ظہر پڑھے. نہیں، ایسا یہ شخص کر سکتا نہیں. یہ تھا صاحب ترتیب. صاحب ترتیب پر نماز پڑھنا ترتیب سے کیا ہے؟ فرض ہے. حتیٰ کہ صاحب ترتیب بندہ اگر نماز میں ہو اور اس کو یاد آیا ارے میں نے تو فجر پڑھی نہیں، یعنی آج کی فجر میں نے نہیں پڑھی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ عشاء کی نماز توڑ دے، پہلے فجر ادا کرے، پہلے فجر ادا کرے، پھر ظہر ادا کرے، پھر عصر ادا کرے، پھر مغرب ادا کرے، پھر اس کے بعد عشاء کی ادا والی نماز پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر وقت اتنا ہے کہ اگر یہ فجر بھی پڑھے گا، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغرب بھی پڑھے گا، تو عشاء کا وقت نکل جائے گا. تو اس پر لازم ہے جتنی ہی نمازیں پڑھ سکتا پڑھ لے، اس کے بعد ڈائریکٹ عشاء پڑھ لے. عشاء کے فرض پڑھے 4 اور 3 وتر پڑھے، 4 فرض پڑھے اور 3 وتر پڑھے. مثال کے طور پہ یہ فجر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے، مگر عصر پڑھے گا اور مغرب پڑھے گا تو اس کی عشاء کی نماز فوت ہو جائے گی. اب اس میں ہی بندہ 4 فرض ادا کرے، پہلے فجر کے 2 فرض ادا کرے، پھر 4 فرض ادا کرے ظہر کے، پھر عشاء کے 4 فرض ادا کرے ادا والے، پھر 3 وتر ادا کرے، اور پھر 2 نمازیں اس کی رہ جائیں گی عصر اور مغرب، وہ بعد میں ادا کرے. نہیں، سنتیں نہیں پڑھیں گے. قضا نمازوں کی سنتیں پڑھی جاتی نہیں. جی عشاء کی سنتیں تو پڑھیں گے، عشاء کی تو پڑھیں گے، قضا نماز کی سنتیں نہیں پڑھیں گے. جی اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے فجر پڑھے، اس کے بعد ظہر پڑھے. یہ پنکھا بند کر دو. تو اس چیز کا ہم نے التزام کرنا ہے اور اللہ کرے کہ ہم سبھی صاحب ترتیب بن جائیں. اچھا، ایک شخص ہے، اس کی عمر ہے 20 سال. ٹھیک ہے. اب اس کو احساس ہوا کہ میرے کو نمازیں پڑھنی چاہیے. کبھی پڑھی، کبھی نہ پڑھی، کبھی چھوٹ گئی، کیسے پڑھ لی. تو اب اس صورت میں لڑکا 12 سال کی عمر سے، ٹھیک ہے، اور خاتون جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے اور وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ، جو میری سب سے پہلی نماز قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. مثال کے طور پہ فجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا بندہ تو سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ یا اللہ، اب کبھی اس کی نمازیں چھوٹی کبھی نہ چھوٹی، اب نہیں پتا کتنی نمازیں ہیں، تو اس میں بندہ کرے ظن غالب کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، کتنی نمازیں میری قضا ہوئیں گی. اگر اس کو نہیں پتا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اب اس کو چاہیے کہ وہ شخص جو 20 سال جس کی عمر ہے کہ وہ 12 سال سے لگائے اپنی عمر. ٹھیک ہے، 12 سال اور 20 سال یہ ہو گئے 8 سال. 8 سال میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، بلکہ 6 نمازیں، 3 وتر بھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ 6 نمازیں ہوئی کل. روزانہ کی کتنی نمازیں ہوئی؟ 6 نمازیں. اب مہینے کی نمازیں لگائیں، مہینے میں کتنی بن جائیں گی، اسی طرح سال میں کتنی بن جائیں گی. مثال کے طور پہ مہینے میں فجر کی نمازیں 30 بنیں گی، مہینے میں فجر کی نمازیں 30 بنیں گی، سال میں 365 بنیں گی فجر. تو اب 365 فجر، 365 ظہر، 365 عصر، مغرب، عشاء، 365. ٹھیک ہے. اب بندہ اس میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ، سب سے پہلی جو میری نماز فجر قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. پہلی کہتا رہے. اب مثال کے طور پہ یہ بالفرض کی نمازیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 اس طرح. ٹھیک ہے. اب بندہ نیت کرتا ہے یا اللہ، میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، تو یہ ادا ہو جائے گی، یہ رہ جائے گی.
پھر بندہ بولے گا یا اللہ سب سے پہلی جو میری نماز فجر کی قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، یہ ادا ہو جائے گی اور یہ پہلی بن جائے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر وہ کہتا رہے حتیٰ کہ اب اگر 365 کو 8 پر ضرب دو تو ہزاروں سے زیادہ نمازیں بن جائیں گی. تو اب جتنی بھی نماز اس کی بن جائیں گی تو وہ اس کو نمازیں ادا کرنی ہوں گی. اچھا اب بندہ کہتا ہے 8 کو ضرب دیجیے گا 365 میں، 2920 نمازیں، 2900 یعنی 2920 نمازیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہے، ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہے نا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح آپ نے نمازوں کی ترتیب کرنی ہے. اسی طرح زور کی نماز پڑھیں تو اس طرح نیت کریں کہ یا اللہ سب سے پہلی جو میری ظہر کی نماز قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں. اب اگر بالفرض اس نے اپنا حساب لگایا ہوا تھا کہ میرے اوپر 2920 نمازیں ہیں، مگر اللہ کے نزدیک اس کی نمازیں تھی 2000. کتنی تھی؟ 2000. اب اگر یہ پڑھتا رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس کی 2000 نمازیں ہو جائیں گی وہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائیں گی. اب یہ جو 920 نمازیں بچیں گی یہ نفل ہو جائیں گی. یہ کیا ہوں گی؟ اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان. ٹھیک ہے. 3 وتر میں کیا کرنا ہے؟ اچھا اب کون سے وقت میں پڑھے؟ 3 وقتوں کے علاوہ قضا نمازیں بندہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کون سا؟ فجر کے بعد. فجر کا وقت جیسے ختم ہو جائے، فجر کا وقت جب ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر 20 منٹ کا وقت، مثال کے طور پہ فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا 6 بجے، تو 6 بجے سے لے کر 6:20 تک نماز نہ پڑھے. یہ 20 منٹ کہلاتے ہیں مکروہ وقت کے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر زوال کا وقت، یعنی جب سورج کی ابتدا ہو رہی تھی وہ 1، اور پھر جب سورج سر پر آ جائے 2، اور تیسرا جب سورج غروب ہونے لگے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھ سکتے نہیں. یہ جو وقت ہوتا ہے فجر والا وہ ہوتا ہے 20 منٹ کا، ظہر والا جو وقت ہوتا ہے وہ 35 منٹ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ اس طرح، اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا جو 20 منٹ وہ بھی 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. ان 20 منٹوں میں نماز نہیں پڑھنی، قضا نماز. باقی جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ جیسے کہ نماز کا کوئی وقت نہ ہو، جماعت کا وقت. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ خطیب صاحب نے خطبہ دے رہے ہوں اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح کوئی رستے کا وقت ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے. باقی اوقات میں یہ بندہ نمازیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز، اب نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے. سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنی ہوتی ہے. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کریں؟ ثنا چھوڑنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ولا الضالین، آمین. کوئی بھی 3 آیتیں پڑھ لے. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان. اللہ اکبر. رکوع کر لے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رکوع کر لے. اب اس میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، تو اس میں 1 مرتبہ پڑھ لے سبحان ربی العظیم. اگر یہ نہیں پڑھ سکتا یہ پڑھ لے سبحان ربی الکریم 1 مرتبہ. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر 1 مرتبہ کہے سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، الحمد شریف پڑھے، کوئی بھی 3 آیتیں پڑھ لے، رکوع کر لے. تو پھر التحیات میں بیٹھے، فجر پڑھ رہا تھا مثال کے طور پر، التحیات پڑھے، التحیات مکمل پڑھنی ہے. پھر درود پاک شورٹ کر دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وتر کیسے پڑھیں گے؟ وتر 2 تو اس طرح پڑھیں گے، اب تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. الحمد شریف پڑھیں گے، 3 آیتیں پڑھیں گے، کوئی بھی چاہیں تو پوری پڑھ لیں، میں تو آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. آپ کو 3 آیتیں آپ نے پڑھ لی، اللہ اکبر کہیں گے آپ. اچھا اگر لوگ موجود ہیں تو اس وقت اللہ اکبر نہ کہیں، ہاتھ اٹھائے نہیں، چونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. چونکہ اگر آپ قضا عمری پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ تو قضا کر دی نے نماز، تو اس میں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ دیں، ایسے ہی ہاتھ بندھے ہوئے کہہ دیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے.
اب اس میں دعا قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ تھوڑی اگر آپ کو بڑی لگتی ہے آپ یہ پڑھ لیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یہ بھی اگر آپ کو بڑا لگتا ہے تو 3 مرتبہ یہ کہہ لیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. سمجھ گئے؟ دعا قنوت اس نیت سے پڑھ لیں آپ، رکوع پھر وہی، سجود وہی. جی ہاں، ظہر کی 2 رکعت تو آپ نے پڑھ لی، تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، 3 مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کر لیں. یا پھر آپ خاموش ہو جائیں 3 سبحان اللہ کی مقدار، یا پھر الحمد شریف پڑھ لیں، یا پھر الحمد شریف کے بعد کوئی سورت بھی ملا لیں. اور اگر آپ نے 3 مرتبہ کہہ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کر لیں. اس کے بعد چوتھی بھی اس طرح پوری کریں. چونکہ فرضوں میں 2 رکعتیں بھری ہوئی پڑھنا، مطلب عوامی الفاظ میں بھری ہوئی پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے. باقی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں وہ زائد ہوتی ہیں. اصل جو فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہوئی تھیں، پھر اس کے بعد یہ زائد صورتیں ہوتی ہیں، مطلب رکعتیں ہوتی ہیں. تو اس میں تینوں چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، چاہے تو الحمد شریف پڑھ لے، اور چاہے تو الحمد شریف کے بعد کوئی سورت بھی ملا لے. ٹھیک ہے جی؟ کوئی پوچھ رہا تھا؟ بہتر تو یہ کہ پوری نماز پڑھیں اس طرح پڑھتے ہیں. وطر پڑھے تو اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لے دعا قنوت میں، اللہم اغفر لی. بھول جائے سجدہ سب کر لے آخر میں، آخر میں سجدہ سب کر لے بھائی، واجب چھوٹے تو سجدہ سب کرتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح بھائی یہ بتائیں صاحب ترتیب والا مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ جو 20 18 8 سال سے اپنا 12 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان جو نماز 8 سال کی قضا ہوئی، اس میں پہلی کہتا رہے. دیکھیں نیت میں چند چیزیں شرط ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کو معین کرے 1، نماز کی رکعتوں کو معین کرے 2، اور دن کو معین کرے 3. یہ 3 چیزیں شرط ہوتی ہیں. 3 چیزیں، نماز کو معین کرے 1، نماز کی رکعتوں کو معین کرے 2، اور اس دن کو معین کرے کس دن کی نماز پڑھ رہا بھائی. منگل کی، کون سا منگل؟ منگل تو بہت سارے ہوتے ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح جمعہ اگر چھوٹ گیا، جمعہ اگر چھوٹ گیا تو کوئی بتائے گا ہم میں سے کیا کریں گے پھر؟ ماشاءاللہ زور کی نماز پڑھیں گے. صحیح فرمایا حضرت صاحب نے، علامہ صاحب لگ رہے ہیں حضرت تو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا. کون ہو گیا؟ مرتد کہتے ہیں ضروریات دین، کوئی مسلمان ضروریات دین کی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دے. کوئی مسلمان ضروریات دین کی باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد. جیسے کہ قادیانی مرتد ہیں، قادیانی مرتد ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو معاذ اللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں مطلقاً، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، یا ان کی صحابیت کو نہیں مانتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے جب 2 میں سے ایک نے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب انہوں نے غار میں کہا، اذ یقول لصاحبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا لصاحبہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے. لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر صاحبی کا لفظ جو ہے نا ابو بکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح ہاں جی خلافت پہ ہی آ رہا تھا میں. من انکرا، یہ فقہ کی عبارت ہے، من انکرا خلافتہ ابی بکر و عمر فہو کافر. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والا ہے وہ بندہ کافر ہے.
وہ بندہ کیونکہ ان کی خلافت پر اجماع ہو چکا ہے. اجماع یعنی تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ برحق، جانشین رسول، جانشین پیغمبر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال. پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے. اب میں دوسرا سوال یہ کروں گا، بھائی آپ نے دیکھا تھا کیا؟ وہ تو بہت سارے لوگوں نے مل کر بنایا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو پاکستان؟ اب میں کسی سے بھی پوچھوں گا، سب یہی بولیں گے پاکستان قائد اعظم نے بنایا، پاکستان قائد اعظم نے بنایا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستانیوں کا اتفاق ہو چکا ہے. اب اگر میں اس کا انکار کروں گا تو لوگ بولیں گے بے وقوف ہے بھائی، قائد اعظم نے بنایا پاکستان اور یہ انکار کر رہا ہے، یہ پہلا بندہ ہے بھائی. اب اندازہ لگائیے، جب کوئی بندہ انکار کرے پاکستان بنانے کا قائد اعظم کے متعلق، تو وہ بندہ پاگل کہلائے گا. تو میرے بھائی، جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اجماع کر لے، اور اجماع کا حکم ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کا حکم، جیسے کہ قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے انکار کا حکم بھی، صحابہ کرام کے اجماع کے انکار کا حکم بھی کیا ہوتا ہے؟ کفر ہے. میں ایک اور آپ سے بات پوچھتا ہوں توجہ کے ساتھ. آج کون سا دن ہے؟ آج جمعرات. اب میں آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں لکھا ہوا جمعرات ہے کہ قرآن میں؟ اچھا، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا. اب میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ قرآن میں لکھا ہوا آج یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے. آپ بولو گے نہیں بھائی. تو بھائی اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو چکا ہے، رمضان ہے، لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو چکا ہے. عوام خواص سب مانتے ہیں کہ رمضان ہے. اب جو رمضان کا انکار کرے گا تو وہ بدھو کہلائے گا، وہ کچھ اور ہی مخلوق کہلائے گی. تو بھائی اب جب اس چیز کا حکم کوئی بندہ بولے بھائی قرآن سے دکھلاؤ، حدیث سے دکھلاؤ، تو یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان جس چیز پر اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، تو وہ حکم بھی بہت مضبوط، قوی اور بڑا بہترین ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کس کو یہ بات سمجھ میں؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کرے. ماشاءاللہ، سب کے آ گئی بات سمجھ میں. تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں، مرتد. جی دیکھیں، کفر کی دو قسم ہوتی ہیں، کفر لزومی، کفر التزامی. کفر لزومی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل جائے، اور کفر التزامی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی گنجائش نہ نکلے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے اللہ اوپر والا ہے. اب فقہا فرماتے ہیں یہ کفر لزومی ہے کیونکہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بول رہا ہے، اس سے یہ بھی اس کی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے اللہ. کیونکہ اوپر والا ہمیشہ عموماً اس کو بولا جاتا ہے جو بلند و بالا ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر تعویل ممکن ہے. شرعی حکم سن لیں، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولنا منع ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ کہنا بھی منع ہے. ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اسلامی عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اللہ تعالیٰ سب جگہ، یہ کہنا منع ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو گھیر سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت نے، اللہ کی رحمت نے تمام کائنات کو گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات سنیں. اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر والا ہے، تو اب ہم اس کو یہی بولیں گے، ہم یہ تو بولیں گے تیرا کہنا کفر ہے. ایاز بھائی، ہم اس کو یہ تو بولیں گے تیرا کہنا کفر ہے، مگر یہ نہیں بولیں گے تیرا نکاح ٹوٹ گیا اور تیرے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے. کیونکہ اس کے اندر تعویل ممکن ہے، اس کے اندر کوئی اچھی نیت موجود مطلب نکل سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم یہ گمان کریں گے ہو سکتا ہے یار اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہو. جیسے کہ بولتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اللہ گھر سے پاک ہے، اللہ گھر سے پاک ہے. اچھا، اسی طرح تو یہ ہوا لزوم کفر.
یہ ہوئی کیا بات؟ لزوم کفر. اب اگر کوئی بندہ معاذ اللہ اچھا التزام کفر کسے کہتے ہیں؟ میں تعریف بتاتا ہوں. کوئی التزام کفر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تعویل نہ نکل سکے، یعنی جس کے اندر کوئی اچھی نیت نکل ہی نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالی دینا. اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے، بندہ بولے میری نیت تو اچھی تھی بھائی، تو چپل مار کے کون مٹھائی کھلاتا ہے بھائی؟ چپل مار کر کون مٹھائی کھلاتا ہے؟ تو یہ بات اب اللہ تعالیٰ کو کسی نے گالی دی، اب بندہ بولے میری اچھی نیت تھی یا میری کچھ اور نیت تھی، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نہیں. ورنہ تو کوئی بھی نبی کی گستاخی کرے، وہ بندہ بولے گا میری تو نیت ہی کچھ اور تھی. پھر لوگ کو اس کے چمیٹے مارے اور بولیں گے بھائی تو تیرے کو پیار کر رہے تھے یار، وہ تو ہاتھ میں لگ گیا بس، وہ تو گوشت کا ہاتھ لگ گیا بھائی. نہیں سمجھے؟ کس کے سمجھ میں آ رہی میری بات بھائی؟ تو بہرحال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو وہ بندہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے بول رہا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر بول رہا ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش نکل جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کر بول رہا ہے. اور اگر وہ بندہ بغض اور کینے کی وجہ سے بول رہا ہے، بغض اور کینے کی وجہ سے بول رہا ہے، تو اب ایسا بندہ التزام کفر میں جا پڑے گا اور ایسا بندہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنا کفر ہے، کیونکہ ان کے تقوی کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت دور رکھا جائے گا اس کو جو بہت زیادہ متقی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہاں سے اتقا سے جو مراد ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مراد ہے، اور اس کے اوپر تمام کے تمام مفسرین کا اجماع ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر امام اہل سنت کی کتاب مطلع القمرین، کیا نام ہے؟ ہاں، ایک اور کتاب ہے افضلیت الشیخین، اشرف سیالوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے. اتنی موٹی کتاب ہے، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے اوپر کتاب ہے، تقریباً 900 صفحات پر. کتنے؟ 900 صفحات کے اوپر مشتمل کتاب ہے. صرف دو بات بس ان کی افضلیت بیان کی ہے، ان کی افضلیت بیان کی ہے. اور مطلع القمرین تو سمجھ لو کرامتی کتاب ہے، امام اہل سنت کی کتاب ہے. بہرحال ایک اور مسئلہ سماعت فرمائے. اگر کوئی بندہ سو گیا، اس نے الارم بھی لگایا اپنے، یہ مسئلہ سننے بڑا اہم مسئلہ ہے. بندے نے الارم بھی لگائے، ساری ترتیب دی کہ میں فجر میں اٹھوں گا. اب اگر وہ فجر میں نہ اٹھ سکا اور اس کی نماز نکل گئی تو اس کو قضا کا گناہ ملے گا نہیں، ٹھیک ہے. ہاں اگر بندہ وقت لگ چکا تھا، فجر کا وقت لگ چکا تھا، مثال کے طور پہ فجر کا وقت لگ گیا تھا 5 بجے، اس نے بولا یار 5:40 پہ مسجد میں نماز ہے، تھوڑا میں کمر سیدھی کر لوں. اچھا اب اس کو یہ بندے کو معلوم بھی ہے کہ یار اگر میں سو گیا نا تو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یا الارم بجے گا تو میں اٹھ ہی نہیں پاؤں گا، الارم بجے گا تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا، اور اس کو یہ یقین ہے کہ مطلب میں سو جاؤں گا اور ایسا سوؤں گا کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا، اور وقت داخل ہو چکا تھا، تو اب ایسا بندہ قضا کرنے کا مرتکب ہے، ایسا بندہ گناہگار ہوگا، ایسا بندہ گناہگار ہوگا. البتہ اگر کسی نے وہاں پر کسی کو تنبیہ کر دی، بھائی میں لیٹا ہوا ہوں میرے کو اٹھا دینا، 5:40 پہ جماعت ہے، میرے کو 5:30 بجے اٹھا دینا تاکہ میں نماز پڑھ لوں، اور اس نے اعتماد میں لے لیا کہ بھائی آپ میرے کو اٹھا دینا، اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے اٹھا دیں گے، مگر اس کے باوجود وہ سویا، وہ اٹھانا بھول گیا، یا اس کے پر کوئی مجبوری آ گئی، وہ بھاگ گیا، گھر سے نکل گیا، تو اب اس صورت میں اس سونے والے پر قضا کا گناہ ملے گا نہیں. البتہ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اٹھے، سو کر اٹھے، نیند سے بیدار ہو تو فوراً نماز ادا کر لے. کہ جو بندہ، یہ حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی نماز سے کھو گیا یا سو گیا، یعنی اپنی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز سے سو گیا، یعنی نماز پڑھنے سے مطلب سوتے وقت گزر گیا، تو جب یاد آئے تو پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے، یہی اس کا وقت ہے. اب رہا ادا کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ادا کا ثواب دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو نہ دے. جی قضا،
ہاں اس میں نہ قضا کی نیت کرے گا، قضا کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازیں نکل چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جتنا بھی آپ کو وقت ملے تو ان وقتوں میں قضا نمازیں پڑھیں. ایک اور مسئلہ میں آپ کو بیان کروں، قضا نمازوں میں 3-4 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تو بندہ اپنے وہ کام نپٹا لے اور اس کے بعد بقیہ وقتوں میں قضا نمازیں پوری کرے. سونے کا وقت، ٹھیک ہے، جاب کا وقت 2، کھانے پینے کا وقت 3. سونے کا وقت، ٹھیک ہے، جاب کا وقت اور کھانے پینے کا ضروری وقت. یہ وقت نکال کر پھر بندے کو چاہیے کہ وہ قضا نمازیں پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، نہ کہ موبائل میں لگا رہے، وہ ریلز دیکھتا رہے، دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے. لوگ بولے میں پاگل ہو گیا تو دیکھ دیکھ کر. اس کے علاوہ میں کیا کرے بھائی؟ نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ بندہ 3 وقتوں کے علاوہ بھی اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہو. اچھا، اسی طرح قضا نمازیں ہیں ذمے پر، تو اب بندے کو چاہیے نوافل کے بجائے بندہ قضا نمازیں پڑھے، قضا نمازیں پڑھے. اگر وہ نوافل پڑھتا ہے جیسے کہ اشراق چاش کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، اوابین کی نماز ہو گئی، اگر وہ ایسی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی فقہا اجازت دیتے ہیں، پڑھ سکتا ہے بندہ. قضا نمازیں اگر ہیں تو یہ نوافل بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. البتہ راتوں کو لمبے لمبے نوافل پڑھنا، 100 رکعتوں کی نیت کر لی، 20 رکعت کی نیت کر لی، اور کوئی ایسا وہ نظر بھی نہیں مانی ہوئی، تو اب اس سے بہتر یہ کہ بندہ قضا نمازیں پڑھے، قضا نمازیں پڑھے. یہ ایسے ہی بات ہو گئی، رات بھر کھچڑا بنا رہے ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی کسی نے، فجر کی نماز پڑھی ہی نہیں. یہ ایسے ہی بات ہے، کسی کو بندے نے قرضہ دیا ہوا ہے، وہ بوللا پہ قرضہ واپسی لوٹا، وہ قرضہ واپسی نہیں لوٹا رہا، وہ خیرات کر رہا ہے، فقیروں میں خیرات کر رہا ہے، وہ دیگے بنوا رہا ہے، وہ یہ یہاں لگا دیا، وہاں لگا دیا، مال لگا دیا، اس کو نہیں دے رہا جس سے مال لیا ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی بات ہو گئی، بندہ قضا نمازیں پڑھ نہیں رہا، نوافل پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے. یہ ایسے ہی بات ہے. اولاً تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، نوافل بھی نہیں پڑھتے. یہ تو خیر فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، جو ماشاءاللہ پہلے کے لوگ پڑھتے تھے نوافل بھی پڑھتے تھے. اب تو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے. مسلمانوں کی ایک تعداد ہے نماز ہی نہیں پڑھتی، اور اگر پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ کل عشاء کی نماز میں ماشاءاللہ ہماری مسجد جہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایک بندہ بڑا پکا نمازی ہے، فجر میں بھی آتا ہے، ظہر میں بھی آتا ہے، عصر میں بھی آتا ہے، مغرب میں بھی آتا ہے، عشاء میں بھی آتا ہے، مگر تراویح بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ، کلین شیو ہے، ماڈرن لڑکا ہے، سب کرتا ہے، مگر اس کا نماز پڑھنے کا انداز ہی غلط ہے. کل میں نے ان کو سمجھایا، میں نے بھائی آپ کی نماز تھوڑا اس کو درست کرو آپ. اب وہ کیا سجدے میں جا رہے ہیں تو پاؤں ان کے لٹکے میں، زمین پہ نہیں لگ رہے، لٹکے ہوئے پاؤں ان کے لٹکے میں. تو بھائی پاؤں اگر لٹکے ہوئے زمین پر اور زمین پہ لگے ہوئے ہی نہیں ہے تو یہ سجدہ نہیں ہے. اور نماز میں سجدہ کرنا یہ فرض میں سے ہے، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ نماز کیسے ادا ہوگی؟ چلے 2 منٹ رہ گا بھائی، اگر آپ نے کوئی سوالات کرنے ہیں 2 منٹ والوں، 2 منٹ والے سوالات کرنے ہیں تو کر لیں بھائی. جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کو اوپر کہنا، اللہ کو اوپر والا کہنا، ہاں جی جی. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی لیسا کمثلہ شیء، قرآن پاک کی آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی بھی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جو لوگ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اللہ اوپر ہے، تو پھر جب زمین بنائی ہوگی تو اللہ نیچے آیا ہوگا، نیچے آیا ہوگا، سمندر بنایا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، یوں 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 یوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیچے آیا ہوگا تو نیچے ہونا پہلے سے موجود ہوگا، تو خدا سے پہلے ہی موجود ہوگا. تو جو چیز خدا سے پہلے موجود ہو تو وہ تو خدا کیسے ہوگی پھر؟ یہ یاد رکھیے گا. ہمارے بہت سارے لوگ بولتے ہیں اوپر والا، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. او بھائی اوپر تو چیلیں بیٹھتی ہیں، اوپر تو کرایہ مکان دیتا ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے تھے وہ لامکہ گئے تھے، وہ کوئی مکان ہی نہیں تھا، نہ وہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، بلکہ تھا بھی نہ تھا، بس خدا تھا اور مصطفیٰ تھا.
میں نے یہی تو آپ کو عرض کی ہے. یہ جو سادے لوگ ہیں نا پرانے زمانے کے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں اور جو آج کل کی جو نئی نسل ہے جو میڈیا پہ جو دانت برپا جو آپ باتیں سن رہے ہو وہ تو مان لیں گے اس بات کو, لیکن جو پرانے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہرحال کا جو مشہور واقعہ ہے سمجھ میں آ گیا نا, تو وہ تو اصل میں جی جی میں میں عرض کروں اس کے متعلق. آخری ہے. جی جی یہ بندے کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے, نیچے نہیں ہے, دائیں نہیں ہے, بائیں نہیں ہے, آگے نہیں ہے, پیچھے نہیں ہے, پھر کفر ہو سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ آپ اگر بولو گے نا کہ اللہ اوپر کہنے پہ کفر ہے تو یہ بات اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب سنیے گا میری بات. ایک ہوتا ہے گفتگو کا کفر ہونا, ایک ہوتا ہے بندے کا کافر ہونا, دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے گفتگو کا کفر ہونا, جیسے کہ زید کہنا چاہ رہا تھا اللہ ہر چیز کا مالک ہے, اس کے منہ سے نکلا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک نہیں ہے معاذ اللہ, پھر بولا نہیں اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اب ہم کیا بولیں گے, ہم بولیں گے تمہارا جو قول تھا نا یہ پہلے والا یہ کفر تھا, مگر تم کافر نہیں ہو, تم کافر نہیں ہو, مگر تمہارا کہنا غلط تھا یہ, کیونکہ نے فوراً رجوع کر لیا ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ بولتا ہے اللہ اوپر ہے تو ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے تو کافر ہو گیا. پہلے یہ کہا کہ کفر ہے. حضرت کفر ہونا اور چیز ہے, کافر ہونا اور چیز ہے. کفر ہونا اور چیز ہے, کافر ہونا اور چیز ہے. قتل ہونا اور چیز ہے, قاتل ہونا اور چیز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک ہے فعل ایک ہے فاعل, تو میں اس کو نہیں بول رہا کہ اس نے یہ کام کر دیا, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ کہنا کفر ہے کہ اللہ اوپر ہے, یہ کہنا غلط ہے. اب ہم ڈائریکٹ بندے کو یہ نہیں بولیں گے تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا, تیرے اعمال بھی ضائع ہو گئے, تو کافر ہو گیا معاذ اللہ, بھاگ جائے یہاں سے, تیرے سب اعمال برباد ہو گئے, تیری نماز بھی نہیں ہوگی. اور نہیں بھائی ایسا نہیں بولنا, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں بولیں. کیونکہ اگر آپ ایسا بولیں گے نا اللہ اوپر ہے تو بچے ہوگے وہ بھی سیکھیں گے اللہ اوپر ہے. یہ پتہ ہے اصل میں ہمارا کہاں سے ذہن بنا ہے, یہ بنا فلمی ڈراموں سے. وہ بولتے ہیں بھگوان اوپر ہے, ایشور اوپر ہے. او بھائی بھگوان ایشور, پھر وہی بات کروں گا میں, اوپر تو کبوتر ہوتے ہیں بھائی, یہ ہمارا وہاں سے آیا اصل. اللہ تعالیٰ سمت و مکان سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ اللہ ہے, مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہے, بس اللہ ہے, سمت و مکان نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب مخلوق ہے. کل کائنات کیا ہے, منہ سے تو بولو کیا ہے, مخلوق ہے, اور اللہ خالق ہے. اللہ مخلوق میں نہیں آ سکتا, اللہ مخلوق میں آ سکتا نہیں. یہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ یہ بھی مخلوق ہے, یہ بھی بنایا گیا نا, یہ بھی بیچ یہ بھی بنایا, یہ بھی مخلوق ہے. یہ بھی کیا ہے, مخلوق. تو اللہ مخلوق میں کیسے آ سکتا ہے بھائی, اللہ ہے بس. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی جتنا میں اپنا آپ کو جانتا ہوں, جتنا ہم اپنا آپ کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں جانتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, پہچان گیا, تیری پہچانی یہی ہے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں یار میرے کو تو میرے والد نے پیدا کرا, انہوں نے پیدا کرا, ان کو پیدا نہیں کرا. پھر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ کو کس نے پیدا کیا, بس اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, حدیث پاک میں کہا گیا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو, اللہ میں غور و فکر نہ کرو. سورج سے جو روشنی پھیلی ہے اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھو, سورج کو نہیں دیکھو. سورج کو دیکھو گے تو بیکار ہو جاؤ گے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا. شاہ صاحب بھائی کس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, ذرا ہاتھوں کو بلند کرے.